وہاں سے نکل گئے وادی سے، اور وادی نخلا سے نکل گئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ جیسا پہنچنے لگے وہ، تو کوہ ہیرا، جس کو ہم غار ہیرا کے نام سے بھی جانتے ہیں، غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، وہاں پر رکے، اور وہاں کچھ لوگوں سے جو ہے آپ نے ملاقات کی۔ دو لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، اور ایک جو ہے قبیلہ بنی اخنس سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ وہاں کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے شیلٹر دو، آپ میری حفاظت کی ذمہ داری لو، تاکہ میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں، کیونکہ آپ میرے ہی خاندان کے ہیں، آپ میرے ہی قبیلے کے ہیں، اور آپ نے جب ہم لوگ بائیکاٹ میں تھے آپ لوگوں نے ہم کو سپورٹ کیا تھا۔ تو بنی اخنس والے کہتے ہیں کہ ہم خود حریف ہیں۔ حریف یعنی وہ جو دوسرے کے شیلٹر میں ہے، ہم خود دوسرے کے شیلٹر میں ہیں، تو ہمارے لیے یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو شیلٹر دیں، تو ہم سوری، ہم آپ کی جو ہے مدد نہیں کر سکتے۔ ایک اور سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی، سیم جواب انہوں نے بھی دیا۔ ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پرسنالٹی ایسی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، بائیکاٹ والے دور میں بھی سپورٹ کیا، بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے کہ میں آپ کو شیلٹر دوں گا، میں میرے بیٹوں کو ہتھیار دے کر بھیجوں گا جو کعبہ کی طرف سیکورٹی گارڈز کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور میں اعلان کروں گا سارے قریش کے سامنے کہ میں نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو وہ جو ہستی ہے، وہ جو شخصیت ہے، ان کا نام ہے مطعم بن عدی۔ یہ قبیلہ عدی سے ہے، اور قبیلہ عدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق ہے۔ عدی قبیلے کے انہوں ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی جو ہے حفاظت کروں گا۔ اور یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ چلے جاتے ہیں مکہ میں، کعبہ کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں۔ مطعم بن عدی اپنے اونٹ پر جو ہے سوار ہیں، کعبہ کے سامنے وہ اونٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، زور سے آواز لگاتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، سن لو کہ میں جو ہے محمد کے ساتھ، محمد میری حفاظت میں ہے، محمد میری ذمہ داری میں ہے۔ سوچ لو کہ جو ان کو تکلیف دے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دیا، اور میرے بیٹے تیار ہے کہ جو مجھے تکلیف دے گا میرے بیٹے جو ہے ان سے نپٹیں گے، اور وہ جنگ کریں گے تم لوگوں سے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، ابو جہل کان لگا کر سن رہا تھا، اور اس نے جو ہے پوچھا کہ مطعم، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ تو مطعم جو ہے خاموش رہے، انہوں نے کچھ جو ہے اس کا جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ یہ میرے خاندان سے، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کی تم حفاظت کرتے ہو ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، اور اپنا ارادہ مضبوط کر لیتے ہیں کہ ان کو دین کی دعوت دینا ہے، اور یہاں پہ اسلام کو پھیلانا ہے۔ رفتہ رفتہ جو ہے حج کا موسم آنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور لوگوں سے دیکھیے، آج کے زمانے میں اگر حج کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں لوگ ٹریول کر لیتے ہیں بائی پلین، لیکن اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، یا جہاز والے سفر ہوتے تھے، یا اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے۔ تو حج کے مہینے سے 2-3 مہینے پہلے ہی لوگ جو ہے آ جایا کرتے تھے مکہ، اور یہاں پر جو ہے قیام شروع کرتے تھے۔ تو جو لوگ آ رہے تھے ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور ایک ایک کو پکڑ کر جو ہے دین کی دعوت دیا کرتے۔ بتایا گیا کہ لگ بھگ 12 سے 15 قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اپنا تعارف دیا، اللہ کا تعارف کروایا، اسلام کا تعارف کروایا۔ میجورٹی آف دا قبیلہ سے لوگوں نے جو ہے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ جن لوگوں نے بات مان لی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے ملکوں میں واپس گئے تو وہاں پر پھر آواز اٹھنے لگی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ساروں کا خدا ایک ہے۔ یعنی اب ورڈ آف ماؤتھ سے دھیرے دھیرے پروموشن ہونا سٹارٹ ہوا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ جو ہے ہم ہارنوی کا لیں گے، اس کے بعد آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں۔ جی جی مات بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت اسلام، یہ ان کا میسج تھا۔ قرآن، دعوت اسلام، لوگوں کو ان کے پرانے عقائد سے نکالنا، لوگوں کو ان کے برے طریقے اور جو ملاوٹ انہوں نے کر لی تھی اپنے دین میں اس سے نکالنا، ٹھیک کرنا، یہ پورا ان کی سنت ہے، یہی پورا ان کا طریقہ ہے۔ اب سیرت نبوی کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم بیسیکلی ان کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آہستہ 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 اور کن تکالیف سے گزرتے ہوئے انہوں نے
لوگوں کو دعوت اسلام دی اور صحیح طریقے کی طرف دعوت دی. جب بھی آپ صحیح طریقے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ یہاں پہ یہی دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں مطعم بن عدی ان کی، کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ابو جہل نے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے یا تم صرف ان کو پناہ دے رہے ہو، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نہیں، صرف پناہ دی. تو اتنا بھی کرنا کسی کے لیے اس وقت اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی، کیونکہ پورے سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے ہوئے تھے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سپورٹ ملتی ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے تو اس کو لے لینا چاہیے، اور ہر وقت اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے پوری ہی 101% سپورٹ ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے تو میں تمہارے ساتھ میں یہ اگریمنٹ نہیں کرتا یا تمہارے ساتھ میں پناہ میں نہیں آتا، تو بہت مشکل ہوتی، اور بھی مشکل ہو سکتی تھی. ایک زاویہ ہے، ایک اینگل ہے سوچنے کا. اس بات کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ جو ہمیں سپورٹ ملے، جس وقت ہم اچھا کام کر رہے ہوں، اچھی نیت سے کوئی سپورٹ دے رہا تو اس کی سپورٹ لینی چاہیے. تو اماد بھائی، جی ہاں. اب یہاں پہ اس پوری جو کیا کہتے ہیں ٹریول ہے، یہ جب اینڈ ہوا یہ ٹریول، اور اس کے بعد جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا راستہ کھولا، اور وہ یہ کہ حج پہ آنے والے لوگوں کے پاس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جا کے ان کو دعوت و تبلیغ دینے لگے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کتنے دروازے کھولتا ہے. بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرا طریقہ ایسا اوپن کر دیا کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں آسانی ہونے لگی. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ وہاں وہ پہلے ایک جگہ گئے تھے اور جا کر کے اب دعوت دے کر آئے تھے. اب یہاں پہ پوری مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کی دعوت سن کے واپس جا رہے ہیں، اور واپس بہت سارے ایسے جیسے علاقے طائف جیسے علاقوں میں جا کر کے ان کی بات کو بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعوت دے رہے ہیں جو یونیک ہے، جو ڈیفرنٹ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہم کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور ہمارے لیے کون کون سے راستے کھولتا ہے. ہمیں اپنی جو ہے نا دعا اور اپنے جو ہے نا ایفرٹ، وہ دونوں چیزیں رکھنی چاہیے. میں بس اس پہ کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. باقی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو قصہ ہے جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے کیا کہتے ہیں قید ہو کر آ گئے تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد انہوں نے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، مطعم بن عدی نے ان کی سفارش کی تھی، یا ان کے شاید بیٹوں نے ان کی سفارش کی تھی. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا سا بتائیے کہ وہ کیا قصہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا. جی اور بھائی، قصہ اس طریقے سے ہے جس میں مطعم بن عدی کی امپورٹنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی، کتنی اہمیت تھی، کتنی قدر تھی، وہ جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم، اس میں کچھ بڑا واقعہ نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، جی جی. جنگ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، تو جن کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اچھا. تو وہ چیزیں جو لاشیں پڑی تھی اور جو قیدی تھے، ہم، اور ان لوگ کو مسلمان واپس نہیں کر رہے تھے کفار کو، کیونکہ وہ قیدی ان کے ہیں تو پھر یہ یوٹیلائز کریں گے اپنے حساب سے. تو ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے ہم، اور وہ مجھ سے سفارش کرتے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، تو میں بغیر کسی سوال کے ان لوگوں کو چھوڑ دیتا. گرچہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی بات کی اہمیت، ان کی زبان کی اہمیت، ان کے الفاظ کی اہمیت میرے پاس اتنی ہے کہ اگر وہ بس کہہ دیتے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا.